والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأ لكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو تعلیمات اسلام کے خلاف اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ شکر ہے اس ذات پاک کا جس پھر ہمیں گھیر گھار کر اپنے دروازے پر لے آتا ہے۔ یہ اس کی رحمت اور کرم نوازی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ اس بات پہ بھروسہ رکھو کہ وہی ہمیں راہ راست پر لائے گا۔ کوئی اپنے دروازے پر کسی دشمن کو نہیں آنے دیتا، اپنے سجنوں کو ہی آنے دیتا ہے۔ اور یہی اپنے ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کا یہ کرم اور میرے اللہ کی یہ رحمت ہے جو ہمیں اپنے دروازے پر لے آتی ہے۔ درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے، نبوت کو مکمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اب اس کے بعد جو کچھ آنا ہے یا آنے والا ہے، آ رہا ہے، یہ سب اس نبوت کا آگے تتیمہ چلتا چلائے گا۔ نبوت مکمل ہو گئی، رسالت کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اس مشن کو، اس منہج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسے آئندہ نسل تک پہنچانا ہے، خود لینا ہے اور آگے پہنچانا ہے، اس کے بعد ٹر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاں سرخ رو کرے، دعا کیا کرو اللہ ہمیں سرخ رو کرے۔ آج اب پھر ذکر ہے وہ والذی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، وہ والذی، اور وہی اللہ ہی وہ ذات ہے، انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے بنائے تمہارے لیے کیا؟ کان۔ پہلے سماعت کا ذکر آیا، پہلے کہ دین حق کو پہلے سنیں، والابصار، اور غور کریں، دیکھیں، ابصار آنکھیں، کان آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ کتنا سٹیپ بائی سٹیپ یہ چل رہا ہے، غور کرنا، پہلے سنے گا، دیکھے گا، پھر دل سے سمجھے گا، یہ بات ہے۔ اگر اس کو ہم غور کریں، قل اعوذ برب الناس، مالک، دل و دماغ، ٹھیک ہے، نو پرابلم، یہ افئدہ کہتے ہیں دل کو، فؤاد، ٹھیک ہے، فؤاد کا ذکر ہے، اور اسے سوچ سمجھ کے لیے استعمال کیا، ورنہ اس کا
عربی زبان قلب ہے، قلب، دل قلب ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن یہاں افئدہ، فؤاد، فؤاد اور قلب میں، قلب بذات خود ایک لوچڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فؤاد کیا ہے؟ اس لوچڑے کا فنکشن ساتھ بتایا، فنکشن کہ اس میں ہے کیا۔ ویسے فزیکلی طور پر دیکھیں آپ، دل جو ہے اس کے 4 خانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک طرف سے خون آ رہا ہے، وہ اس کا فزیکل عمل ہے، اور وہ مسلسل چلتا ہے جب تک اس انسان کی زندگی ہے، پمپنگ ہر وقت کرتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ ہے قلب، قلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل، قلب مطمئنہ، دل اطمینان والا۔ اچھا یہاں تو ہے ان 3 چیزوں کا ذکر کر کے، اس کی تفصیل ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کی، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم کے حصول کا کہ یہ 3 ذرائع دیے ہیں، سمع و بصر، اور وہاں کیا ہے؟ سمع و طاعہ، سننا اور اطاعت کرنا، اور یہ قلب جو ہے اور یہ افئدہ یا فؤاد، یہ انسان کی فہم و فراست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ان نعمتوں سے استفادہ دن رات کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ناشکر ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر زبان سے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، عمل کرتا ہے اس کے مطابق۔ یہ نہیں کہ زبان سے شکر کر، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن جب وقت آتا ہے عملی نماز پڑھنے کا، پھر یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تقابل کی بات آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور طرف گھس جاتا ہے، یہ بھی ناشکری ہے، اس کو بھی کفر کہتے ہیں۔ شکر کا متضاد کیا ہے؟ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ واشکرونی ولا تکفرون، متضاد ایک دوسرے کو جب آتے ہیں اس قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے سماعت، ویسے کان کے لیے اذن کا لفظ ہے، یہاں سماعت ہے، فنکشن ہے، اس کا عمل ہے۔ اسی طرح آنکھ کے لیے کیا لفظ ہے بھائی عربی زبان میں؟ نو، ابصار تو آ گیا، عین، عین، آنکھ، یہ فزیکل چیز عین ہے، یہاں بصر ہے، یہاں اس کے ساتھ فنکشن بھی شامل ہے، اور اسی طرح الافئدہ قلب، ہاں جہاں بھی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی لوگ جو ہیں تم میں سے، اور تم لوگ بھی تشکرون تمہارے لیے آیا ہے، یہ بہت تھوڑا، قلیل، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے مطابق ان تینوں جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ کا استعمال صحیح کرتے ہیں، کان کا استعمال صحیح کرتے ہیں، دل کا استعمال، یہ تینوں چیزیں جو الفاظ مختلف آئے ہیں، یہ عام حالات سے ہٹ کر جو قرآنی ٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے نا، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فنکشن رکھے ہیں، ان کے اعمال رکھے ہیں، دیکھا نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ،
من ابصار، من عین کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر بھی آنکھوں کا ذکر ہے، کیوں عین محض ایک آنکھ ہے، محض ایک آنکھ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی سے، لیکن بصر کا تعلق، ابصار جو ہے اس میں انسان کی سوچ کا تعلق ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو نیچے کرے گا تاکہ فزیکلی طور پر آنے والے جو مناظر ہیں ان سے اس کا دل اور دماغ جو ہے نا وہ ہلے نہیں، کیونکہ چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں، یغضون من ابصارہم یحفظوا فروجہم، آنکھوں سے دیکھے گا تب اس کو اثر ہوگا نا۔ اور دوسرا نمبر یہ سماعت کو بھی خیال کرے کہ اپنے سماعت کو ایسے کاموں میں مت لگائے جو اس کے کان سے داخل ہو کر اس کے دل میں برائی پیدا کرے، خیال کرے۔ تو یہ اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ الفاظ مختلف کیوں ہوئے۔ آگے چلے ہیں، اللہ پاک نے پھر بھی فرمایا خیال کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قلیلا ما تشکرون کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا جو اللہ کریم نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، یہ کچھ چھوٹی موٹی نعمتیں ہیں یار، اصل میں مل گئی ہیں مفت، مفت مل گئی ہیں بغیر کسی ٹکا پیسہ خرچ کرنے کے، وگرنہ یہی دل ہے جب ہم دیکھتے ہیں لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ سہولت جو عام حالات میں ملتی ہے نہیں ملتی۔ اگلا سٹیپ جو اللہ پاک اگلی آیت کریمہ جو نازل فرمائی ہے، وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ الذی جو زرعکم، زرع کا مطلب اگاتا ہے تمہیں، قل هو الذی زرعکم وإلیہ تحشرون، سورۃ ملک، وہاں بھی یہی ہے اور کئی جگہ ہے، اور وہ ذات جو تمہیں اگاتا ہے، اب اگاتا ہے اللہ بھی، کیسے اگاتا ہے؟ پیدا ہوتے ہیں ہم اگتے تو نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ کی اصل بیان ہوئی ہے، اوریجن اصل بنیادی چیز، من تین، تمہیں زمین کی مٹی سے مٹی اٹھائی اور پھر تمہیں بنایا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا، انجام کار تمہارا امتحان جو دنیا میں نتیجہ دیا گیا۔ اور پھر آیت کریمہ سامنے آ جاتی ہے، اس مفہوم کو پورا کرنے کے لیے قرآن پاک یفسر بعضها، آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، کون سی؟ منہا خلقناکم، یہ ذہن میں رکھے، والذی ذرأکم کے ساتھ اگر یہ بھی ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ کام۔ منہا خلقناکم، یہاں ذرا کا ذکر، وہاں تخلیق کا ذکر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وإلیہ تحشرون، منہا نخرجکم تارۃ اخری، وہی چیز آ گئی، وإلیہ تحشرون، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کر پھر تمہارا حشر بیان ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بیان کرنی شروع کر دی، جو تم پر احسانات اللہ کریم نے دیے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، ذرا اور الفاظ کیسے جامع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہیں اتنی متوجہ کرتی ہیں انسان کو اپنی طرف، ایک ایک بات میں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، پھر اللہ پاک نے وَهُوَ کا ذکر، پہلے دوسری اور بھی تیسری آیت آ گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہ ذات ہے اور اللہ وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی، یحیی حیات دیتا ہے، یحیی حیات دیتا ہے، وَيُمِيتُ، اور تمہیں مارتا ہے، یمیت وہی مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
اور اسی کے لیے رات اور دن کا اختلاف۔ رات ایک دوسرے کے لیے متضاد ہے نا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور ایک جگہ رات جو ہے اندھیرا ہے اور دن کیا ہے مبصرہ، لفظ آیا مبصرہ، پہلے پڑھا آپ نے۔ مبصرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور تمہیں دکھاتا ہے۔ رات کو دیکھ نہیں سکتے بغیر لائٹ کے ہم، کیونکہ ہماری آنکھوں جو ہے بصارت یہ بڑی محدود ہے، اور جانوروں کی نسبت بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اضافی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب انسان کے لیے ہے، باقی تو جانوروں کے لیے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے، وہ رات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، آخری پارے میں خاص طور پر آتے ہیں، اور اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کی قوت ہے، اسی کی طاقت ہے جو رات اور دن میں اختلاف۔ افلا تعقلون، ارے کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انداز یہاں دیکھا کرو، قرآن پاک کا انداز ہے، اللہ پاک کس پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہے۔ بڑے بوڑھے جب بات کرتے ہوئے تو وہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی، ابھی تک بھی سمجھ نہیں ہے، ارے یار سمجھ دیا کرو۔ تو یہ انداز اللہ میاں یہ بھی تمہارے ساتھ ایسا پیار کا، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بس پھر ان لوگوں نے وہی بات کی جو ان کے بٹکیرے کرتے تھے، ان کے پہلے لوگ جو بوڑھے گزر گئے پہلے، جیسے انہوں نے کہا انہوں نے بھی یہی کہا۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، مثلا مانند اسی بات کے، ما قال الاولون، جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اب پوچھے نا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بات کہی جو پہلے کرتے تھے پہلے لوگوں نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ جواب آگے آ گیا، قالو، انہوں نے یہ کہا تھا، اذا متنا وکنا ترابا، وقالو، انہوں نے قالو، سوری واو نہیں ہے اس کے اندر، قالو، انہوں نے یہ کہا تھا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہڈیاں ہماری بودی ہو جائیں گی، ہڈیوں میں بکھر جائے گا، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے؟ وہی بات ہے۔ جیسے ایک کافر، مکے کا کافر ہے، پرانی سی ہڈی لے کے آ گیا، پرانی سی، اور کہتے یار اے محمد ذرا دیکھنا کیسے ہم لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ ہڈی وہی رمیم بربری ہو گئی، بتا۔ اللہ پاک نے جواب دے دیا تھا، وہاں بھی جہاں بھی ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے نے زور پکڑا ہے ہمیشہ، اور آج بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اسی عقیدے کا شاخسانہ ہے، اسی عقیدے کی باز گشت جو آ رہی ہے چلے۔ یہی وجہ انسان دلیری کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے جو اسے بالکل بھی زیب نہیں دیتے، انسانیت کے ناطے بھی زیب نہیں دیتے۔ وہ جانوروں والا کام، میں بتاؤں جانوروں میں بھی جب یہ میٹنگ کا وقت ہوتا ہے تب ہوتا ہے، یہاں تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، لگے کھڑے ہیں، ہر کوئی پاگلوں کی طرح لگا کھڑے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ دراصل اس راہ راست سے ان کو ہٹا دیتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہو چکی ہے کہ بھول انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، بھول۔ اگر انسان میں بھول نہ ہو تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا، قدم قدم پر اس کے سامنے وہ باتیں آئیں گی جو اسے ہلنے بھی نہیں دیں گے۔
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکل ہی بھول جائے اور اپنے کیا شروع کر دے. لقد وعدنا، البتہ کیا وعدنا، ہم سے وعدہ کیا بھائی ہے، بولو بھائی. لقد وعدنا، البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن و آباؤنا، ہم اور ہمارے باپ دادا. ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. اللہ، لقد وعدنا نحن و آباؤنا ھذا، البتہ تحقیق ہم سے وعدہ لیا گیا، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے. ھذا من قبل، پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، تم کیا کہتے ہو. اصل میں یہ ان لوگوں کا مقصد تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو بار بار کہتے ہو تم سے وعدہ لیا گیا تھا، تمہارے بڑوں سے وعدہ لیا گیا تھا، لست بربکم کا، ہاں تھا نا وعدہ لیا، تم سے وعدہ لیا تھا اللہ پاک نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالو، سب نے کہا تھا بلا، بالکل ہے اللہ، بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور ہر نبی نے یہ وعدہ یاد دلوایا. تو انہوں نے یہی کہا لقد وعدنا نحن و آبا، یہ سوالیہ ہے. لقد وعدنا نحن و آباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. تم کیا کہتے ہو، ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، ہمارے باپ دادا سے وعدہ لیا گیا پہلے. یہ پرانی کہانیاں، کہاوتیں، پرانی کہانیاں ہیں یہ تو. اللہ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانی کہانیاں ہی ہیں، کس سے کہانیاں ہیں. کئی جگہ یہ اساطیر الاولین کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں مختلف ہو. قل کہہ دو ان کو کہ تم کیا سوال کرنے لگے ہو، کیا اوٹ پٹانگ گھڑ رہے ہو. قل لمن الارض ومن فیہا ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اب اللہ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو فزیکلی طور پر لاجواب کر دیتا ہے، انسان کو بالکل لاجواب کر دیتا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کٹے سے کٹا کافر بھی یہی کہے گا نہیں، بات تو ٹھیک ہے. قل، انہیں کہو، ان سے سوال کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کریں. اور ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اس قسم کے سوال کریں جو لمبے چوڑے بھی نہیں ہیں، بڑے آسان بھی ہیں. کیا سوال ہے؟ قل لمن الارض، زمین کس کی ہے، من فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے یہ. ان کنتم تعلمون، اگر تم بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھاکو سمجھتے ہو، علم والے سمجھتے ہو، عقل والے سمجھتے ہو، بتاؤ یہ جو کچھ زمین اس کے اندر ہے کس کا ہے. سیقولون للہ، تھک کر کہیں گے اللہ ہی کا ہے. سا جب آتا ہے مضارع پر تو ان قریب کا معنی ہے، یقیناً ان قریب یہ جواب دیں گے. سیقولون، یہ ان قریب جواب دیں. کس چیز کا جواب؟ للہ، اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. جب یہ بات دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑا ہو کر جب یہ بات کی تھی کہ یحیی و یمیت، میرا اللہ ہی ہے جو یحیی و یمیت. قال انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کون سی نئی بات ہے. لیکن جب اس نے یہ جواب دیا، تکرار نہیں کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے. کتنا خوبصورت انداز سمجھا دیا ہمیں. کسی سے کلام کرنے کا، کسی سے مناظرہ کرنے کا کتنا آسان. قال ان اللہ یاتی ان ربی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. یعنی ایک ایسی کنکریٹ مثال دی اللہ پاک نے جو اس سے بس سے باہر ہے. یہاں بھی یہی کچھ ہے، سیقولون للہ، تھک کر کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ ہی کا. قل افلا تذکرون، ارے پھر تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے. قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھو ان سے، من رب السماوات، کون ہے ان 7 آسمانوں کا رب، وہ رب العرش العظیم، اس عرش عظیم کا کون مالک ہے. سیقولون للہ، ان قریب یقیناً یہ کہیں گے. یا ان قریب کا معنی دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں حتمی بات ہے
کہ یہ حتمی طور پر کہیں گے اللہ ہی ہے. پھر اللہ پر کل انہیں کہو افلا تتقون، جب تم مانتے بھی ہو پھر ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھو ان سے من بیدہ، کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملکوت، ملکیت ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہ یجیر ولا یجار والا، وہ پناہ دیتا ہے. اس کو پناہ کی ضرورت کیا مطلب بھائی دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ یجیر، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سچے ہو نا بتاؤ کون ذات ہے. قل کیا من بیدہ، کس ذات کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں، بادشاہی کس کے ہاتھ میں، جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی. اگر تم جاننے والے ہو، جانتے ہو، سیقولون للہ، پھر کہیں گے انقریب اللہ ہی ہے. قل فأنا تسحرون، یہ تیسری بات آ گئی. اللہ اکبر، تیسرا. پہلے کیا تھا؟ علم کے ان کنتم تعلمون، وہاں آیا فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ دوسرا آیا فلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ارے ڈرو. تیسری بات کیا آئی؟ جب تم سبھی کو جانتے ہو فأنا تسحرون، ارے پھر تم کہاں مسحور ہوئے جا رہے ہو؟ تسحرون کا مطلب ہے جس پر جادو کر دیا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.